کیا پتہ جو تمہاری رضا ہے وہی اللہ کی بھی رضا ہو۔ کیا پتہ اس نے تمہیں بار بار سننے کے لیے قبولیت کا وقت بنایا ہو۔ کیا پتہ اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو۔ کیا پتہ تم جس کے انتظار میں ہو وہ بھی تمہارے انتظار میں بیٹھا ہو۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ کیا پتہ جو چھین لیا گیا ہے تم سے وہی تمہارا حصہ ہو۔ کیا پتہ اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو۔ کیا پتہ یہ سجدہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنا ہو۔ کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو۔ کیا پتہ تمہاری اگلی دعا سے ہی تمہارا نصیب بدلنا ہو۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سے انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گما کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پہ بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ اللہ تو راضی ہے دینے پر، تم کیوں تھک گئے ہو پھر مانگ کر؟ ناممکن سے ممکن تک ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے پر رکی ہوئی ہے۔ جس نے ہمارے نبی کی ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کو توڑ کر رکھ دیا، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ اسی نے تمہارے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوئی ہے۔ نصیب نے بے بس کر دیا ہے تو یہ بے بسی اللہ کی چوکھٹ پر لے جاؤ، وہ سنوار دے گا بات نصیب سے جو بگڑی ہوئی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ نوح علیہ السلام نے مدد مانگی تو خوفناک طوفان کے ذریعے مدد اتار دی گئی۔ جسے تم عذاب سمجھ رہے ہو اس آندھی کے آنے سے کوئی بہت بری بلا ٹلی ہے۔ اللہ پیاس سے گزار کر ہی ہاجرہ کو پانی کے چشمے تک لایا تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا۔ تم چھن جانے پر صبر کرو، پھر اللہ اسی کو عطا بنا کر تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے وہ اس کی دوسری پکار سننے کے بھی بہانے بنا دیتا ہے۔ تمہاری ترکیبوں کی ناکامی کے پیچھے یقیناً اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔
جن دعاؤں کے پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوگا۔ وہ آگے کے لیے بھی وسیلے بنا دے گا جو یہاں تک لے آیا ہے۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ پھر کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ وہ سب کو سلا کر تم سے تنہا ملنے آیا ہے۔ اس کو تو یہی کافی ہے کہ اس کا بندہ تھک کر واپس لوٹ آیا ہے۔ وہ آگے کے لیے بھی وسیلے بنا دے گا جو یہاں تک لے آیا ہے۔ وہ ناراض نہیں ہے تم سے، وہ راضی ہے تم سے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اس کو تم پہ آج بے حد پیار آیا ہے۔ وہ سارے جہاں کی آوازوں کو خاموش کروا کے صرف تمہیں سننے آیا ہے۔ اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز۔ اگر اس نے نوازنا نہ ہوتا تو وہ تمہیں بے نیند کر کے کیوں تڑپاتا، اپنے پاس کیوں لے آتا، اللہ سے مانگنے کی توفیق کیوں دیتا؟ اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز۔ اس نے کون کا سوچ رکھا ہے، تبھی اس نے تمہیں اپنے در پہ بلایا ہے۔ جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب وہ تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اس مسئلہ نصیب کا آخری حل دعا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو قضا ہو گیا وہ عشق پھر سے ادا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ پہلا پنہ ہی اختتام لکھے کہانی کا۔ آغاز چوٹ سے ہوا ہے تو انجام شفا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کبھی صبر کی حدوں سے آگے بڑھ کر دیکھو، کبھی وقت ملے تو قصہ یوسف پڑھ کے دیکھو۔ گرا کر منزل کا پتہ کسی کو بھی ملتا نہیں، جو حصہ ہے مقدر کا وہ چھنتا نہیں۔ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ مسکرانے والے کو کوئی درد نہیں؟ کیسے سمائے ہر غم اشکوں میں دکھ آنکھ سے بڑا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس ہنستے ہوئے منظر میں روتا ہوا لمحہ چھپا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو معیوب لگ رہا ہے نظر کو وہ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب کچھ بھی ممکن ہے تو لکھی ہوئی اس داستان کا فیصلہ میری رضا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس دیری میں میرے ضبط کا صلہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ محروم رکھا گیا جس سے اب تک وہ عطا بھی تو ہو سکتا ہے۔ حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر، حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر کہ اس کا بچھڑنا آزمائش ہے، اگر اس کے ملنے کا معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ ہر اندھیری رات کے بعد پر نور سویرا ہے۔ کوئی بھی طوفان ہمیشہ نہیں رہے گا، تمہارے رب کا تم سے یہ وعدہ ہے۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے، جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں، جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے
وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحافظ پاؤ گے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتح پاؤ گے۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پھر لاڈلا کچھ مانگے اور وہ نہ دے، اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ دعائیں بدل دیتی ہیں مقدر کی ہر تقسیم، جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو یہ لازم نہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد کی دعا تو وہ واحد تیر ہے جس کے نشانے کا مقدر خطا نہیں۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ اس کا بندہ نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے آئے، اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ تو اور کوئی بھی لاڈلا نہیں۔ جب آپ کے منصوبے بار بار ناکام ہونے لگیں تو رک جانا چاہیے، کیونکہ تب اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اس کی جانب سے جب شکست کا فیصلہ آ جائے تو اس شکست کو ہی اپنی فتح سمجھ کر تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا ہار دیتے ہیں ان سے اللہ نصیب کو کبھی جیتنے نہیں دیتا۔ وہ تو قادر ہے ہر چیز پہ، اس نے رد نہیں کی تمہاری دعائیں، اور وہاں وہ تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنانے کے لیے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ تو پھر یہ مت سمجھو کہ یہ انتظار سزا ہے تمہاری، وہ عارضی تکلیف دے کر تمہیں مستقل اذیت سے بچا رہا ہے۔ اسے محبوب ہو تم اس قدر کہ وہ بار بار تمہاری پکار سننا چاہ رہا ہے۔ یہ انتظار مہلت ہے اس کی تاکہ تم اسے منا لو۔ تم یہاں یہ سوچ کر امید چھوڑ بیٹھے ہو کہ اللہ نے دینا ہوتا تو اب تک دے دیا ہوتا۔ تم وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ طوفان جو صرف اللہ کو دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ تم وہ نہیں جانتے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تو تمہاری حفاظت کے لیے دیری کر رہا ہے۔ جو تم نے اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیا وہی واپس تم تک لوٹ آئے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم پہ ہنسے گا نہیں، تمہیں ہنسائے گا۔ توکل رکھو، وہ اس طرح قبول کرے گا دعائیں کہ تم سے تصور بھی نہ ہو پائے گا۔ جس کو اختتام سمجھ کر مایوس ہو، اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے گا۔ جو دل میں ہے تمہارے وہ اللہ کو بتا کر تو دیکھو، وہ کن فرمائے گا اور تمہارے اس بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لے گا۔ اور اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے روبرو بہائے گئے ہر ایک اشک کو وہ تمہارے لیے معجزہ بنا دے گا۔ اللہ جلد ہی تمہارے لیے غائبانہ مدد بھیجے گا۔ تم رابطہ توڑ دو گے تو وہ سمجھے گا کہ یقین نہیں رکھتے ہو اس پر۔ تم مانگنے میں حد کر دو، اللہ دینے میں حد توڑ دے گا۔ جو دل میں ہے تمہارے وہ اللہ کو بتا کر تو دیکھو۔ دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھوڑ دیتی ہیں۔
دنیا کے راستے بند ہو جائیں تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں۔ دعائیں تو معجزوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔ دعائیں یونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پہ اگل دیتی ہیں۔ دعائیں ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہیں۔ مت بھولو جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے، اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ دعائیں تو معجزوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں۔ دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہیں۔ ممکن ہے کائنات کی ساری آوازوں میں سے وہ صرف تمہاری آواز سن کر مسکراتا ہو، وہ بھی تمہاری ایک آخری پکار کی طاق میں بیٹھا ہو۔ کیوں پھر توڑ بیٹھے ہو سبھی رابطے؟ کیوں پھر خود سے اتنا خفا ہو؟ ممکن ہے اس طرف کے بعد تمہارا مقدر خدا ہو۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اسے پا کر بھی خالی ہاتھ رہا ہو؟ ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اس آزمائش کے بعد وہی تمہارا صلہ ہو۔ ممکن ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ سارا جہاں سنبھال رکھا ہو۔ ممکن ہے جو مقدر سے نہیں ملا اس کا ملنا تمہاری دعاؤں سے لکھا ہو۔ ممکن ہے جس کی مدد کی انتظار میں تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو یہ اللہ کی آزمائش ہو تمہارے لیے۔ کیوں ہو پھر اداس اگر وہ ایک ستارہ تمہاری دسترس سے نکل گیا؟ کیوں ہو پھر اداس اگر وہ ایک بندہ تمہارا دل توڑ کر چلا گیا؟ کیوں ہو پھر اداس اگر کوئی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ کیوں ہو پھر اداس اگر اس دنیا میں اب تمہارا کوئی اپنا نہیں بچا؟ کیوں ہو پھر اداس اگر تم اب امید چھوڑ بیٹھے ہو؟ کیوں ہو پھر اداس اگر تم اب دعا مانگنا ہی چھوڑ بیٹھے ہو؟ پھر وہ حقیقتیں بھی بدلتی ہیں جو نصیب کا حصہ لکھ دی گئی ہوتی ہیں۔ جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ بھی تمہاری چاہ پر کن فرما دیتا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ دل سے نکلی ہوئی ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تو پھر یقین رکھو وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر چیز، ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ وہ منتظر ہے کہ تم مانگو اس سے اور وہ بدل دے تمہارا مقدر تمہاری دعاؤں سے۔ پھر وہ بھی انہی دروازوں کو تمہارے لیے کھول کر تمہیں خوش کر دے گا۔ اسے تو بس تمہیں سننا پسند ہے۔ اس نے انکار نہیں کیا تمہاری التجاؤں سے۔ وہ بچا لے گا تمہیں اختتام میں، جیسے اس نے بچا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں سے۔ تم اس کے بند کیے ہوئے دروازوں پر راضی ہو کر اسے خوش کر دو۔ وہ بھولا نہیں ہے نیند سے خالی راتوں کی طرف جو 2 جہانوں میں نہیں سماتا۔ اس کی مصلحتیں تمہاری عقل میں کیسے سما سکتی ہیں؟ تمہاری ان ضبط کرتی ہوئی منتظر آنکھوں کے لیے صبر کے معجزے ہیں۔ اس نے سجدوں میں گرے ہوئے تمہارے سبھی آنسو اپنے پاس سنبھال رکھے ہیں۔ تو پھر اپنے نصیب کی فکر چھوڑ دو۔ اللہ تمہیں توفیق دعا دیتا ہی تب ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے۔ معاملات تمہاری دسترس سے باہر ہیں، اللہ کی دسترس سے نہیں۔ یہ بے بسی تو تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ وہ اختتام میں ہر وہ شے واپس لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس کی رضا کے لیے ہاری ہوتی ہیں۔ اللہ آزماتا اسی سے ہے
جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، ناممکن سے ممکن تک بات تو بس اس کے کن کی ساری ہوتی ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا نصیب کے سارے پنوں پر بھاری ہوتی ہے، تو پھر مانگتے رہو، کیونکہ اس سے مانگنے والوں کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی۔ جب التجا فرش سے بھجوائی جاتی ہے، تب عرش پہ معجزوں کی تیاری ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا نصیب کے سارے پنوں پر بھاری ہوتی ہے، اور ہمارا پیارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ جب وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل سے ان چیزوں کا خیال نہیں نکلنے دیتا جن کے تصور سے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اگر اس نے معجزے وہاں سے نہیں کیے جہاں سے تم نے مانگ رکھے تھے، تو توکل رکھو، وہ معجزے وہاں سے کرے گا جہاں تمہاری دعائیں بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ تو بس ایک کن کہتا ہے اور صدیوں کے بچھڑے ہوئے لمحوں میں مل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی، تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جانتے ہو وہ اپنے ارادوں کو ترتیب ہی ایسے دیتا ہے کہ وہ ارادے تمہیں اس کے منتخب کردہ راستوں سے تمہاری من پسند منزل تک لے جاتے ہیں۔ وہ تمہیں تمہارے ارادوں میں شکست تب دیتا ہے جب وہ اپنے ارادوں میں تمہارے لیے فتح لکھ دیتا ہے۔ زخم کھایا ہوا دل جب اسے تڑپ کر پکارتا ہے، تو عرش سے فرش تک وہ ساری طاقتوں کو یکجان کر دیتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا ہوتا۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ کچھ چیزیں تمہاری پہنچ سے باہر ضرور ہو جاتی ہیں، مگر تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ اللہ کی دسترس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی؟ پھر تو بس تمہارے لبوں سے ایک پکار نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ قبولیت کے معجزوں کو حکم کن دے دیا جاتا ہے۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں، وہ تمہیں بھی ہمیشہ بکھرا رہنے نہیں دے گا۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے، تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر تمہیں گرا نہیں پاتی، اور جو چیزیں اس کی دسترس میں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ تمہاری بس ایک دعا کی طاق میں رہتی ہیں۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے تو دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا۔ تم مقدر کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ مقدر بنانے والے کو منا لو، پھر دیکھو کیسے سب کچھ بدل جائے گا۔ تو پھر تم مانگنے کے بعد قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں کیوں کھو جاتے ہو؟ جو کام تمہارے لیے ہزاروں صدیوں کے برابر ہے، وہ کام اس کے بس ایک چھوٹے سے کن کی بات ہے۔ ممکن ناممکن، مشکل آسان، حاصل لا حاصل تو تم دیکھتے ہو، وہ تو بس اشارہ کرتا ہے، اور سالوں کی بکھری چیزیں پل میں سمٹ جایا کرتی ہیں۔ بس اس کے راضی ہونے کی دیر ہے، پھر ساری کھوئی ہوئی چیزیں پلک جھپکتے ہی واپس لوٹ آیا کرتی ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو، کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم چاہتے ہو، تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ معجزے اب بھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں۔ وہ جن چیزوں تک تمہیں لانا چاہتا ہے، ان تک پہنچنے کے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے
کہ تم زبردستی ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہو، اور جب دعائیں نہیں بدلتی تب اللہ مقدر بدل دیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا نصیب کے سارے پنوں پر بھاری ہوتی ہے۔ تو پھر مانگتے رہو، کیونکہ اس سے مانگنے والوں کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی۔ جب التجا فرش سے بھجوائی جاتی ہے تب عرش پہ معجزوں کی تیاری ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا نصیب کے سارے پنوں پر بھاری ہوتی ہے۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں۔ تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ وہ جلد ہی کن فرمائے گا اور ان تمام زخموں کو بھی بھر دے گا جن کا بھرنا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی سسکی پہ تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو سارا زمانہ مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال پڑھ لیتی ہے تو پھر وہ تمہارے روتے ہوئے دل کے حال سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ اور جس کو یہ طرف نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، مگر طرف کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی بھی طلب نہیں رہتی، جب انسان خود کو گنوا کر اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدوں سے بھی آگے نکل آتا ہے، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے مگر طرف کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ بس پھر جس کو یہ طرف نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ہارنا نہیں ہے، مانگنا چھوڑنا نہیں ہے، خود کو ڈھونڈنے نکلو تو تمہیں وہ تم سے بھی پہلے ملے گا، اور یقین تو وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحتیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جتنا مانگ سکتے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہوئے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر اللہ تمہیں دعا کی تدبیریں بتا رہا ہے تو تم بھی اپنی مایوسی کو اپنا مقدر لکھنے مت دینا۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو تم شیطان کو بھی اپنا دل بدلنے مت دینا۔ جب اللہ تمہیں انتظار دے کر آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے لاتا ہے، تو تم شیطان کی باتوں میں آ کر نا امید مت ہونا اور رد ہو جانے کے وسوسوں میں مت کھونا۔
ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی معجزوں کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی فیکون کی راہیں تمہاری راہ تک رہی ہیں۔ جس کے حکم سے ہی فریاد لبوں پر آتی ہے، وہ کیسے پھر تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟ دعائیں تو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں، تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے پاس ہے، اتنا پاس کہ اگر تم خود کو ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ تمہیں تم سے بھی پہلے ملے گا۔ اور یقین تو وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحتیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ہارنا نہیں ہے، دعا مانگنا چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ معجزے وہاں سے کرتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ محبت میں کئی حادثات درپیش آتے ہیں، ہر قدم پہ ٹھوکر ملتی ہے، ہر قدم پہ نئے زخم کھائے جاتے ہیں، کبھی خود کو توڑ کر اور کبھی خود کو غموں سے جھنجھوڑ کر۔ الفتوں کے اصول نبھائے جاتے ہیں، پلکوں کی حدوں کو توڑ کر۔ صبر بہنے لگے تو کہکہوں کے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ ہر بات ہوتی نہیں زمانے کو بتانے والی، ہر بات ہوتی نہیں زمانے کو بتانے والی۔ کچھ زخم دنیا سے چھپائے جاتے ہیں، جو دکھ گیا تمہیں لازم نہیں ہے وہ حقیقت ہو۔ بہت سے راز ہیں ایسے جو صرف خدا کو بتائے جاتے ہیں۔ گر کر سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے تو قدم قدم پہ آزمائے جاتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم خدا تک پہنچنے کے بعد جو مسکراہٹ ہونٹوں پر آتی ہے اس میں کتنے آنسو پنہاں ہوتے ہیں، کتنے آنسو پنہاں ہوتے ہیں۔ جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈوب جاؤ گے، وہاں اللہ تمہیں تیرنا سکھا دیتا ہے۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہیں۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ انگلی کے صرف ایک اشارے پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا۔ وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ ذکر علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے، نہ کہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اس سے مانگتے رہتے ہو۔ بہو عبادت کی طرح محبت میں جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ بس یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے،
وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہیں اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہیں۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے۔ پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ تیرے بندے تجھ جیسے نہیں، بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے میں نے اللہ سے کہا، میرا ماضی ندامت ہے، اذیت ہے، تنہائی ہے، اور اذیت یاد کر کے کون خوش ہوتا ہے؟ تیرے بندے یہ جانتے ہیں، اس لیے وہ میرا ماضی کوریدتے ہیں۔ وہ میری ندامتوں کو، میرے قرب کو اپنی انگلیوں پر گنتے ہیں، اور پھر مجھے یاد دلاتے ہیں کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، کہ مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ماضی کے پتہ چل جانے سے انسان کی سمجھ آ جاتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس ماضی سے گزرنے والا کیسے اور کہاں سے گزر کر آیا ہے۔ تو میں تجھ سے آج مدد مانگ رہا ہوں، تو بتا انہیں کتنی اذیتیں کاٹی ہیں میں نے، کتنی تنہائیوں سے گزر ہوا ہے میرا، کتنے آنسو ان ندامتوں کے پیچھے چھپے ہیں۔ تو بتا انہیں کہ انگلیوں پہ کسی کے گناہ گنوانے سے اپنے گناہ نہیں چھپ جاتے۔ تو بتا انہیں کہ درد گنتی میں نہیں سماتا، اب مجھ میں حوصلہ نہیں ان کا سامنا کرنے کا۔ تھک گیا ہوں تیرے بندوں سے لڑتے لڑتے، بہت تھک گیا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، اب رہائی چاہیے مجھے۔ جانتا ہوں تجھ تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوں، مگر میری یہ التجا سن، اب حوصلہ نہیں ہے آزمائش کا،
جانتا ہوں تو طاقت دینے والا ہے، مگر تیری قسم اب جو آزمایا گیا تو مر جاؤں گا، رحم کر، تھام لے تاکہ موت تک زندہ رہ سکوں، مدد کر، تیرے بندے نہ سہی تو مجھے معاف کر دے، تیرے بندے تو بہت ظالم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، میں جان گیا ہوں کہ تیرے بندے تو جیسے نہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ان جیسا نہیں، میرے یقین کا بھرم رکھ، تیرے بندے تو جیسے نہیں اور تو ان جیسا نہیں۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ وہ پوچھنے لگی، اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جھلا سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے، یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد اور آخری دروازہ ہے، اور اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہیں اپنے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو، جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم مجھ سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ اداسی، خاموشی، ماضی کی یاد اور چیختے ہوئے ان گنت خیالات، ایک چپ انسان میں کتنی بے شمار جنگیں چل رہی ہوتی ہیں نا، یہ ساری تلخیاں رات میں ہیں کیوں پہلو میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر کبھی دائیں سے سسکی کی آواز آتی ہے اور کبھی بائیں سے، یوں لگتا ہے جیسے رات ہماری راہ ہی تک کے بیٹھی ہو کہ کب آؤ اور کب تم پر یہ راز عیاں کر سکے کہ جس کو دن بھر اندیکھا کرتے رہے اسے تمہاری ملاقات پھر سے کروا سکے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ سورج کا نکلنا اور ارد گرد لوگوں سے زندگی کا بھر جانا بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہجوم میں چیختے ہوئے ان خیالات کی آوازیں باقی آوازوں میں مل کر مدھم پر جاتی ہیں، مگر رات بڑی عجیب ہوتی ہے، دن بھر حالات سے جنگ چلتی ہے
اور رات کو خود کا سامنا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وجود جسے سمیٹ کر رکھا ہوتا ہے وہ یوں چند لمحوں میں اللہ کے روبرو کرچی کرچی ہو کر بکھر جاتا ہے۔ انسان ساری جنگیں جیت جاتا ہے اور خود سے ہار جاتا ہے، مگر اس مات کا مزہ ساری فتح کی ہوئی جنگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس مات کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا۔ عمر بھر بس پھر تو مسکرا کر گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں اور سجدے میں گر کر کہا جاتا ہے، لوٹ آیا تیرا بندہ، تھام لے، سنبھال لے اسے، سنبھال لے اسے۔ جس نے ان دو جہانوں کا نظام سنبھال رکھا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے معاملات نہیں سنبھال سکتا؟ وہ تمہاری طرف سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے، جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے اور ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ تم ان کھوکھلے لوگوں کے عارضی وعدوں پر تو یقین کر لیتے ہو، پھر اللہ کے سچے اور دائمی وعدوں سے نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے، یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا، وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھالے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھالے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے، تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہیں۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں بھی وہ دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ ان بے شمار آوازوں میں سے
اسے تمہاری آواز پا گئی ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے کہ رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے، تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہی ہونے لگتے ہیں۔ خوف جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے، اور اس روز اس کے چہرے پہ نہ کوئی الجھن تھی اور نہ ہی کوئی ڈر تھا۔ اس کے روبرو آوازیں کستی ہوئی ایک لامحدود ظالم دنیا تھی، مگر اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے وہ جانتی ہو کہ اب سامنے کوئی بھی آ کر کھڑا ہو جائے، فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کو میں نے پہلی دفعہ اتنا مطمئن دیکھا تھا، وہ اتنی بہادر ہو گئی تھی جیسے وہ اکیلی نہ ہو، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کے ساتھ ہو۔ اس نے اتنی جنگیں لڑی تھیں کہ اب اس کو نہ ہار سے کوئی غرض تھی نہ ہی فتح سے۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اس کو بس لڑنا ہے، اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کچل دینا ہے، خاموشی کی اس حد کو پہنچ جانا ہے جہاں ساری آوازیں بے معنی ہو جائیں۔ وہ جان گئی تھی کہ اب رکنے کے زمانے نہیں رہے، اب دستبردار ہونے کا وقت ہے ہر اس چیز سے جو اس کی نہیں۔ دیکھنے والے اس کے صبر کی اس انتہا کو انا کہہ رہے تھے، صرف خدا جانتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ وہ توکل کی آخری حد سے گزر گئی تھی، وہ حد جس کے بعد نہ کوئی خواہش باقی رہتی ہے اور نہ ہی کوئی ضد۔ اور اللہ جلد ہی تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دے گا جن کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ ان تک تمہاری دعاؤں کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ تو پھر نصیب کے پنے پلٹنے سے خوف زدہ مت ہو، انہیں لکھنے والا کائنات کا سب سے بہترین مصنف ہے۔ تم روز ان ستاروں کو تجسس سے دیکھ کر ان کی بناوٹ پر حیران ہوتے ہو، تو پھر تم اس کے رحم سے کیوں مایوس ہو جاتے ہو جس نے انہیں تخلیق کیا ہے؟ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بس کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیتا ہے تاکہ بہتر وقت آنے پر وہ تمہیں ان دعاؤں کا صلہ دے سکے۔ تو پھر یہ جان رکھو کہ فاصلہ 7 آسمانوں کا ہو یا 70 کا، تمہاری فریاد کو اللہ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی بھلے ہی تمہیں ایسا لگ رہا ہو کہ تم ڈوب رہے ہو، مگر توکل رکھو، اللہ کی مدد ہمیشہ تم تک پہنچنے کی راہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کچھ چیزیں تمہاری رضا کے مطابق کیوں نہیں ہوئی، مگر اتنا یقین رکھو کہ اللہ اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا۔ اللہ تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری آنکھ میں چھپے ہوئے ان آنسوؤں سے بے خبر ہو؟ جب تمہارے ہونٹوں میں اتنی سی بھی طاقت باقی نہیں رہتی کہ تم اپنی فریاد کو اپنی زبان سے بیان کر سکو، وہ تب بھی تمہارے دل کی پکار کو سن لیتا ہے۔ تو ادب سے ہاتھ اٹھائے اس کے روبرو کھڑا رہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تو کچھ مانگے اور وہ تجھے نہ دے؟ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ معجزے کب اور کن شکلوں میں تم تک پہنچائے جاتے ہیں، اس لیے مانگتے رہو، امید کرتے رہو، انتظار کرتے رہو۔ جب تم اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ لیتے ہو تو وہ تمہیں بھی تمہارے فیصلوں سے نواز کر راضی کر دیتا ہے۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے،
کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بس دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے، بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بس دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے، بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی ہے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس سے مایوس ہو گئے ہو وہ معجزہ ہی تمہارا نصیب ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارا نصیب اس آخری دعا کا منتظر ہو جو تم نے ادھوری چھوڑ دی۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنی کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پر کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہیں وقتی طور پر تم سے اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو۔ اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے، اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ تو پھر اس وسوسے میں مت الجھو کہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت نہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ نے اس چاہت کا خانہ تمہاری دعا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو، اور کچھ چیزوں کو وہ تمہارے مقدر کا حصہ نہیں بناتا تاکہ تم خود انہیں اپنی دعاؤں کی طرف سے اپنا بنا سکو۔ اس یقین کے ساتھ مانگو گے کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں لوگ کیا کہیں گے جب تم اس جملے کو اہمیت دینے لگتے ہو، تب تم خود کی تذلیل کرنے لگتے ہو۔ جب تم اس جملے کو یاد کرنے لگتے ہو تب تم خود کو بھول جاتے ہو۔ جب تم اس جملے کو تلاش کرنے لگتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تب تم خود کو کھو دیتے ہو۔ آخر کیوں یہ جملہ تمہاری زندگی میں اتنا بامعنی ہے؟ آخر کیوں تم خود کی پہچان کھوئے بیٹھے ہو؟ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، جو آج پہلو میں ہیں ان سے کل کو رابطہ نہ رہے تو کیا کرو گے؟ سب کو ذہن نشین کرتے کرتے خود کو بھول بیٹھے تو کیا کرو گے؟ تم اپنی ساری زندگی ان لوگوں کو خوش کرنے میں لگا دو گے، پھر بھی یہ اختتام میں ہمیشہ تم سے ناخوشی ملیں گے۔ تم ہزاروں نیکیاں کر لو اور اپنی اچھائی کی دلیلیں دیتے رہو، مگر ایک دفعہ جو اگر خطا کر دی تو یہ تمہاری ہر اچھائی پر پانی پھیر دیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ؟ کبھی خود سے سوال کرو کہ کیا خدا ہیں یہ لوگ؟ اور فرض کرو تم انہیں منا بھی لیتے ہو تو کب تک یہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ آج ہیں اور کل نہیں۔ اختتام میں تمہارے پاس تمہاری ذات کے علاوہ تو کچھ بھی نہ ہوگا، تو بتاؤ پھر اگر تم خود ہی روٹھ گئے خود سے تو کیا پلٹ کر تھامیں گے تمہیں یہ لوگ جو تمہیں چین سے جینے نہیں دیتے؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے مرنے پہ روئیں گے یہ لوگ؟ چھوڑ دو پھر اس بات کی فکر کہ کیا کہیں گے یہ لوگ۔ اپنے لیے جیو، خدا بننے کا بھلے لاکھ دعویٰ کریں،
مگر خدا نہ بن پائیں گے۔ یہ لوگ، تمہارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، تمہیں کسی سے نہیں خود سے آگے نکلنا ہے۔ تم آزاد ہو، خدا را اب خود کو بھی آزاد کر دو۔ تو پھر یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ، جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ اپنے اس تھکے ہوئے دل کو بتا دو کہ اللہ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ لوگ جو کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی سناتے رہیں، اللہ نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ کن لکھ دیا ہے مقدر میں، اس نے تمہاری دعاؤں کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے، اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل، جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے۔ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے، جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے ان سنا کر سکتا ہے۔ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے۔ پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ تم نے جسے اول رکھنا ہوتا ہے، تم اس تک آخر میں آتے ہو۔ جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں، تب تم در رب پہ آتے ہو، اور جب تم واپس لوٹ آتے ہو تب وہ تمہیں دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ وہ تمہیں توڑ کر تم میں داخل ہوتا ہے۔ جب سب اس دل سے نکل جاتے ہیں، تب وہ اس دل میں بسیرا کر لیتا ہے، اور جس دل میں وہ رہتا ہو وہاں اداسی نہیں رہتی۔ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی نہیں مل سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی، تو تم اس کی محبت دیکھ کر اشک بار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے، تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے، تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو، بس تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔